موضوع بحث مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف اور یہ آیت مجیدہ ہے سورہ ہود کی بقیت اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بقیت اللہ ایک ایسا لقب ہے جو مولا کی غیبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ امام زمان 260 ہجری کو پردہ غیبت میں گئے اور دنیا تشیع 260 ہجری سے اب تک جو ہے وہ مولا کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ لحظ شماری ہو رہی ہے کب یوسف زہرا پردہ غیبت سے ظاہر ہوں اور یہ دنیا بالآخر عدل و انصاف سے بھرے۔ امام کیوں غائب ہوئے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، اور بالخصوص آج کے جوان پوچھتے ہیں کہ کیوں غائب ہوئے؟ آیا حجت خدا لوگوں کی ہدایت کے لیے آتی ہے تو وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو؟ غائب ہونے کا مقصد کیا؟ اس سے پہلے اتنے نبی آئے، وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ ہمارے 11 امام وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھے، تو امام بھی ہمارے سامنے ہوتے، ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرتے، ہمیں تیار کرتے، تو یہ بہتر نہیں تھا؟ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے، ہمیں تیار کرتے اور ایک عظیم عالمگیر حکومت قائم ہو جاتی دنیا میں۔ عام طور پر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں علماء سے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آخر وجہ کیا تھی، خدا نے کیوں غائب کیا، اور واقعاً اس سے پہلے کوئی حجت خدا غائب ہوئی ہے، نہیں ہوئی، یا پہلی دفعہ ایسا ہوا؟ یہ سوال امام صادق علیہ السلام سے بھی ہوا۔ جب انہوں نے امام قائم کی غیبت کا ذکر کیا تو اصحاب نے کہا کہ قائم کیوں غیبت اختیار کریں گے؟ تو جواب آیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے انبیاء کی جو سنن ہیں، یعنی جو سنتیں ہیں، وہ قائم میں جاری کرے۔ اور ایک سنت یہ تھی کہ خدا نے انبیاء کو بھی غیبت دی تھی، یعنی اس سے پہلے نبی بھی غائب ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی غیبتیں ہوتی رہی ہیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں وہ واقعہ ہوا، ایک قبطی قرآن مجید جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ان کے ہاتھوں قتل ہوا، تو اب وہ فرعون زمان جو ہے وہ اس در پہ تھا کہ حضرت موسیٰ کو بالآخر شہید کروا دے۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا وہ اور تھا، اور وہ فرعون جس کے ساتھ حضرت موسیٰ کی جنگ ہوئی، گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، وہ معجزات آئے، یہ اور تھا۔ وہ باپ تھا، یہ بھائی تھا، یعنی جس فرعون نے پالا تھا اس کا بیٹا اب حاکم تھا، اور اس کے دل میں بڑا کینہ بھی تھا حضرت موسیٰ سے بھی اور حضرت آسیہ سے، چونکہ حضرت آسیہ نے ماں بن کے حضرت موسیٰ کو پالا تھا، تو یہ جو جوان فرعون تھا جو اب حاکم تھا، بڑا کینہ رکھتا تھا حضرت موسیٰ، حضرت آسیہ، اور دونوں کو اس نے نکال دیا تھا محل سے۔ جس فرعون نے محل میں پالا تھا وہ مر گیا تھا۔ اب یہ فرعون درپے تھا کہ کسی بہانے سے حضرت موسیٰ کو شہید کروا دے۔ اب ایک قبطی جو ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پہ، بنی اسرائیل کے ایک شخص پہ، اس جھگڑے میں حضرت موسیٰ بھی آ گئے، اس شخص کی جان بچاتے ہوئے انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا اور یہ مر گیا۔ اب حکومت جو ہے وہ اس پیچھے تھی، اب فرعون کو بھی بہانہ مل گیا۔ اب جان موسیٰ کو خطرہ تھا، لیکن بنی اسرائیل میں کوئی جان بچانے والا نہیں تھا۔ اب خدا نے حکم دیا، حضرت موسیٰ جو ہے وہ مدائن کی طرف چلے گئے اور 7 سال حضرت شعیب کی خدمت میں رہے۔ یہ غیبت تھی بنی اسرائیل سے، نبی بنی اسرائیل کا تھا، اپنی امت سے غائب ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 2 دفعہ غیبت اختیار کی۔ خیر میں اس واقعے میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، موضوع چونکہ یہ نہیں ہے۔ موضوع یہ تھا کہ آیا اس سے پہلے اور بھی نبی غائب ہوتے رہے۔ حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہے، حضرت یوسف کی قوم کنعان سے اتنی طولانی غیبت کا ذکر ہے کہ مصر چلے گئے اپنی قوم سے،
اپنی امت سے تو غائب ہو. اسی طرح ایک نبی تو ابھی تک غائب ہے. حضرت عیسیٰ جب ان کی جان کو خطرہ ہوا تھا، یہی یہود انہیں قتل کرنے کے درپے تھے اور کوئی انہیں بچانے والا نہیں تھا، تو خدا نے عیسیٰ کو لوگوں کے درمیان سے اٹھا لیا. عیسیٰ انتقال نہیں کیا، انہوں نے وفات نہیں پائی، زندہ ہیں لیکن غائب ہیں، آسمان چہارم پر ہیں. خود ہمارے نبی کی جان کو جب خطرہ ہوا مکہ میں، جب ان کے قتل کرنے پر مختلف قبائل نے اجتماع کیا اور مجبور ہو کے ہمارے پیغمبر جو ہیں انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور پیچھے قاتل بھی چل پڑے، تو غار ثور میں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو غائب کر دیا. 3 دن تک غائب رہے. غیبت اس سے پہلے بھی پیش آتی رہی. کسی کو کچھ دنوں کی تھی، کسی کی کچھ مہینوں کی تھی، کسی کی کچھ سالوں کی تھی، اور بعض کی غیبت تو ہمارے امام سے بھی زیادہ طولانی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال دی. عام طور پر اگر اس سے پہلے انبیاء کی اگر غیبتوں پر ہم ایک تجزیہ کریں، عام طور پر کسی بھی حجت خدا کو اس وقت غیبت پیش آتی ہے کہ جب اس کی جان کو خطرہ ہو اور اللہ نے بھی اس سے کام لینا. بعض دفعہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ کا امام پتہ نہیں خوف کی وجہ سے چھپا ہوا ہے، شہادت تو ورثہ ہے، یہ ہے، اس طرح کی باتیں. ہمارے امام موت کے خوف سے نہیں چھپے ہوئے، حکم خدا سے پنہاں، ورنہ انہیں موت کی کیا پرواہ. یہ تو موت کو لقائے رب، اس کے یہ تو وہ ہستی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائے. یہاں چونکہ مہدی کے ذریعے خدا نے اس حکومت الہی کو محقق کرنا ہے کہ جس کا انتظار آدم سے شروع ہوا، نوح، موسیٰ، ابراہیم، ہمارے پیغمبر، ہزاروں سالوں سے بشریت جس الہی حکومت کی تشنا ہے وہ مہدی کے ہاتھوں سے محقق ہوگی. خدا نے مہدی سے ابھی کام لینا، جیسے ابھی موسیٰ سے کام لینا تھا، جان کو خطرہ ہوا، حکم ہوا چلے جاؤ مدائن کی طرف. یوسف کو بھائی قتل کرنے کے درپے تھے، اللہ نے یوسف سے کام لینا تھا. سرزمین مصر کو جو ہے پروردگار نے یوں سمجھیں دین خدا میں داخل کرنا تھا. یوسف کے ذریعے ایک مشن تھا حضرت یوسف کا. حضرت یوسف کو کنعان سے غائب کر دیا. ابراہیم کی جان کے جب درپے ہوئے، ابراہیم نے ہجرت کر لی اپنی قوم سے. حضرت عیسیٰ سے ابھی خدا نے کام لینا ہے. حضرت عیسیٰ نے ابھی امام مہدی کا ناصر بن کر دنیا عیسائیت کو مسلمان بنانا ہے، اس لیے اللہ نے عیسیٰ کو غائب کر دیا. بس غیبت کا ایک فلسفہ یہ ہے، خدا اس وقت حجت خدا کو غائب کرتا ہے. نہ عیسیٰ موت سے ڈرنے والا، نہ موسیٰ، نہ یوسف، نہ ابراہیم، نہ ہمارے پیغمبر. خدا کی جو حجت الہی ہے وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہے، وہ تو مشتاق ہوتی ہیں موت کی. وہ تو شب و روز کہتی ہیں کہ خدایا وہ کب وقت آئے گا جب تیری ملاقات کو ہم آئیں. یہ کہاں موت سے ڈرتے ہیں؟ لیکن خدا کا یہ قانون ہے کہ اگر ایک حجت کا بھی مشن باقی ہے، خدا اس کی زندگی کو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں بچانے کا. اب ہمارے عزیزان کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے سامنے بھی ہوتے اور ہمیں تیار کرتے اور غائب کیوں ہوئے؟ تو پھر مسلسل معجزات کی ضرورت ہے. چونکہ جب لوگوں نے جان نہیں بچانی، خدا نے بچانی ہے، تو پھر لازمی تھا ہر پل معجزہ ہوتا. چونکہ حملے ہونے تھے، بار بار حملے ہونے تھے. جب اپنوں نے جان نہیں بچانی تو پھر معجزہ. اب مسلسل معجزے یہ خود ایک مسئلہ ہے، یہ نظام کائنات کے خلاف ہے کہ ہر پل معجزہ. اس لیے خدا نے بہترین طریقہ جو پروردگار کی منشا کے مطابق ہے کہ جب تک کسی ملت میں اس کی حجت یا اس نبی یا امام کی خاطر قربانی دینے والے ناصر پیدا نہ ہوں، اس کی قدر کرنے والے نہ ہوں، خدا اس ملت کو محروم کر دیتا ہے اور اپنی حجت کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے. یہ قانون ہے خدا کا. لہذا ایک اہم فلسفہ یہی ہے مولا کی غیبت کا. یہ ہمارے پیغمبر سے بھی سوال ہوا کہ جب انہوں نے
امام مہدی کی بشارت دی اور کہا کہ وہ غائب ہوں گے. اصحاب نے سوال کیا کیوں غائب ہوں گے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ فرمایا کہ اس جوان کی جان کو خطرہ ہوگا. اب آپ 260 ہجری کے ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں. جس ظالم حکومت نے امام عسکری کو مسموم کیا اور شہید کیا، ان کے لیے 5 سالہ بچے کو قتل کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور واقعی امام کی جان کو خطرہ تھا. امام غائب. آج بھی خطرہ ہے. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مولا اس وقت ظاہر ہوں؟ دنیا تشیع میں اتنا دمخم ہے. وہ امام معصوم جس کو ساری ابلیسی قوتیں جن و انس کی شکل میں شہید کرنے کے درپے ہیں، ہم انہیں بچا سکتے ہیں؟ نہیں بچا سکتے. آج ایک جگہ پروگرام تھا تو میں نے کہا کہ یہ جدید ترین اسلحہ، اس خوش فہمی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں یہ خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ امریکہ کا یہ جدید ترین اسلحہ جو ہے یہ ہمیں مارنے کے لیے بنا ہے. وہ مہدی کو مارنے کے لیے بنا ہو. ہم تو ہمیشہ ان کی نگاہوں میں. ٹیکنالوجی اس نہج پہ ہے کہ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. وہ کسی شخص کو کسی وقت بھی ٹارگٹ بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دنیا میں جو جدید ترین اسلحہ بن رہا ہے، جدید ترین جو ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنے اس خطرے کو مٹانا چاہتے ہیں. چونکہ وہ ہم سے زیادہ مہدویت کو سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں جنگ ارمگڈون کا ذکر ہے. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ مشرق کی افواج سے ہماری جنگ ہوگی، اور خود ہمارے اسلام میں جو مسلسل بشارتیں ہیں امام مہدی کی، اور یہ کہ انہوں نے آنا ہے اور دنیا کے ظالموں کو ختم کر کے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت جو ہے، سب سے زیادہ وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اہل مغرب کی تو عادت ہے کہ وہ چاہتے ہیں خطرے کو پہلے ہی ختم کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ خطرہ رونما. عراق پر حملہ کرنے کی وجوہات بعد میں ذکر ہوئی ہیں. خود انہی کے لوگوں نے بتایا کہ صدام کا تو بہانہ تھا کویت پر، ہم نے ہی اسے تیار کیا تھا کویت پر حملہ کر تاکہ امریکہ عراق پر حملہ کرے. اصل میں عراق پر حملہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مہدی کو ڈھونڈا جائے اور شہید کیا جائے. انہوں نے تو عراق کو کھود ڈالا. کتنے ہی سرداب کھود ڈالے. کتنے عرصے تک وہ سردابوں میں مہدی کو، چونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ شیعوں کا امام کسی سرداب میں. جب وہ مایوس ہوئے تو انہوں نے عراق کو چھوڑا. لیکن ابھی بھی ان کا اڈا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی خطرہ شروع ہوتا ہے وہ جنگ کرے. اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا جب آئیں گے تلوار سے جنگ کریں گے. دنیا مولا کو مارنے کے لیے کتنا ماڈرن ترین ٹیکنالوجی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم ابھی گھوڑے اور تلوار کے چکر میں، اور اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور ایک غلط مفروضے بنائے جاتے ہیں. ہمارے بعض لوگ بیٹھ کر افسانے بناتے ہیں. جیسے کراچی کے ایک بہت بڑے خطیب، میں نام نہیں لیتا ان کی بے احترامی نہ ہو، میں تقریر ان کی سن رہا تھا، بڑے اچھے، میں بڑا پسند کرتا ہوں ان کو، اگرچہ وہ کسی حوزے سے باضابطہ طور پر نہیں پڑے ہوئے، لیکن مطالعہ ان کا بڑا شاندار ہے. میں اس وقت حیران ہوا ان کی بات سن کر. مہدویت پر گفتگو کرتے کرتے کس طرح وہ تخیلات میں چلے گئے. دیکھیں نا، کیوں کہتے ہیں کہ ہر موضوع کے ماسٹر کی طرف جائیں؟ کیوں کہتے ہیں فقہ میں فقیہ کی طرف جائیں، طب میں طبیب کی طرف جائیں؟ تو جب جس شخص کا موضوع ہی نہیں ہے وہ اگر اس میں بیان کرے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی کرے گا. انہوں نے کہا کہ احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی. اب میرا یہ خیال، یہاں سے اب افسانہ شروع ہو گیا، میرا یہ خیال ہے. پھر بعض لوگ آئنسٹائن کا بھی حوالہ دے بیٹھتے ہیں جیسے وہ کوئی نبی ہے، عالم الغیب ہے. اس انداز سے بڑی یقین سے بات ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ 2 جنگیں عظیم ہو گئی ہیں، اب تیسری ہوگی، تیسری بھی ہوگی، چوتھی بھی ہوگی. یہ جتنے ایٹم بم بنے ہوئے ہیں، ہائیڈروجن بم بنے ہوئے ہیں، یہ سارے چلیں گے. پوری زمین پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سب تباہ ہو جائے گا. دنیا بے پناہ دنیا قتل ہوگی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بجلی یا کمپیوٹر سب کچھ ختم ہو جائے گا. تھوڑے سے لوگ بچیں گے جو زمین کی تہوں میں گھسے ہوں گے. جب وہ باہر، اب اس موضوع پہ فلم بھی بنی ہوئی ہے، ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے، پوری زمین کی تباہی. البتہ وہ بناتے ہیں کہ شاب ثاقب گرتا ہے، پوری زمین تباہ ہو جاتی ہے، تھوڑے سے لوگ جو زمین کی تہوں میں گھسے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. خیر، وہ جو تھوڑے سے بچے ہوں گے وہ نکلیں گے تو پوری زمین سیاہ ہو چکی ہوگی. اب
دوبارہ غاروں کا زمانہ شروع ہو جائے گا، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، لکڑی ہوگی، اب مہدی تلوار لے کے آ جائیں گے، اور تلوار اس وقت دنیا کا برترین اسلحہ۔ کیا ضرورت ہے اس قسم کے افسانے تخیلات کی؟ دنیا کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں گئی، دنیا ہمیشہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہماری احادیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ احادیث تو مولا کے زمانے کو بہت ترقی یافتہ زمانہ بتا رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے مہدویت پر، تو وہ ایک کتاب کو ڈھونڈتا ہے، اس میں جتنی کوئی سچی جھوٹی روایتیں دیکھتا ہے اور تقریر تیار کر کے وہ ممبر پہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ احادیث میں بلاخر دیکھنا چاہیے کون سی سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے، کون سے قصے ہیں، کون سی حقیقت ہے۔ ایک حساس موضوع ہے، دنیا انتظار میں ہے اور ہم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ ہماری احادیث مہدویت کے حوالے سے تو بہت ایک ماڈرن دور کو بیان کر رہی ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے یہ سارے معجزات ہوں گے، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم ہے۔ مثلا احادیث یہ کہتی ہیں کہ جب مہدی ظہور کرے گا، اس زمانے میں مشرق میں بیٹھنے والا مغرب والے کو دیکھے گا بھی اور اس سے ہم کلام بھی ہوگا۔ اب تو یہ تو آج ہم اسی زمانے کے قریب ہیں، یا اسی زمانے کو ہم نے پا لیا ہے تقریباً۔ 50 سال پہلے معجزہ سمجھا جاتا تھا، آج ہمارا بچہ کہے گا کہ نہیں یہ ترقی کی علامت ہے۔ احادیث کہتی ہیں کہ جب مہدی ظہور کریں گے، ان کے انصار بادلوں پہ سفر کرتے ہوئے سرعت کے ساتھ، جس طرح خزاں کے بادل تیزی سے حرکت کرتے ہیں، آنن فانن مولا کے پاس پہنچیں گے۔ اب جو ہے پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ معجزے ہوں گے، لیکن اب ہم سمجھ رہے ہیں، اب تیز جو رفتار جہاز جو ہیں، جو سیکنڈوں کی رفتار سے سینکڑوں ہزاروں میل کا بھی سفر کر سکتے ہیں، اب یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ اب تو ٹرینیں اتنی تیز بن رہی ہیں تو جہاز تو دور کی بات ہے۔ یعنی یہ جدید دور کی علامت ہے۔ یا مولا جب کلام کریں گے، ان کے ناصروں کے ہاتھوں پر مولا کا پیغام ظاہر ہوگا، یعنی مولا جب گفتگو کریں گے، کوئی پیغام دیں گے، ان کے ناصر اپنے ہاتھ کے کف ہاتھ کو دیکھیں گے۔ اب پہلے لوگ سمجھتے تھے یہ معجزہ ہے، اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تو جدید آلات کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیوں اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ پہلے مولا کے ظہور سے پہلے پوری دنیا کو قتل کروایا جاتا ہے، پھر یہ ساری ٹیکنالوجی ختم کی جاتی ہے، پھر لوگوں کو جہالت اور غاروں کے زمانے میں پھینکا جاتا ہے؟ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چیزیں خلاف مشیت الہی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ میں عرض کروں گا کہ امام جس زمانے میں ظاہر ہوں گے، اس زمانے کا برترین اسلحہ ان کے پاس ہوگا، برترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہوگی۔ اس لیے دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز مولا سے لڑنے کے لیے انکار کر دیں گے، لڑ نہیں سکیں گے۔ یہ ہماری احادیث میں ہے کہ دنیا کی افواج ناصروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ لڑنا خودکشی۔ کیوں؟ چونکہ آگے ہمارا جو دور آ رہا ہے، آگے ساری لڑائی علم کی ہے، ٹیکنالوجی کی ہے، شاید ہمیں دو بدو لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اب اگر دنیا کو ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی پہ، اپنے علم پر، تو یہ ولی خدا کے سارے علوم کا وارث بن کے آ رہا ہے۔